السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک خوبصورت، حسین اور جمیل عورت اپنے گھر میں خود کو سجاتی بیٹھی ہے۔ اس کا شوہر گھر آیا، اسے دیکھتا رہا، تکتا رہا اور مسکرایا۔ بیوی نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ شوہر نے کہا، تیرے حسن پر مجھے بڑا رشک آتا ہے، اسی لیے مسکرا رہا ہوں۔ بیوی نے تکبرانہ انداز میں کہا کہ اجی ایسا کون ہے اس شہر میں جو آپ کی بیگم کے حسن پر فدا نہ ہو؟ میرے تو بڑے چرچے ہیں حسن کے۔ شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کو خود کے حسن پر بڑا اکڑ ہے۔ اس نے فوراً کہا، اچھا، ایک آدمی ہے اس شہر میں جو تمہارے اوپر کبھی فدا نہیں ہوگا۔ عورت کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا کہ بڑے چرچے ہیں میرے، اور ان چرچوں میں ایک ایسا آدمی ہے جو مجھ پر فدا نہیں ہوگا۔ بیوی نے پوچھا، کون ہے وہ؟ شوہر نے کہا، لوگ اسے جنید کہتے ہیں۔ بیوی نے کہا، اچھا، آپ اگر اجازت دیں تو میں جا کر اپنے حسن کے جلوے دکھاؤں اور دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ پر کیسے فدا نہیں ہوگا۔ شوہر نے کہا، اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر لو، آزما کر دیکھ لو۔ تو بیوی نے خود کو پردے کی حدود میں رکھا اور ان سے ملنے چلی۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سامنے آ کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ ایک دم بے چین ہو گئے اور بے چینی کے عالم میں آپ نے کہا، اللہ۔ اس اللہ والے جملے نے اس عورت کے دل پر ایسا وار کیا کہ وہ وہاں سے فوراً واپس چلی اور اپنے گھر گئی۔ کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کچھ۔ پھر اس کے شوہر نے محسوس کیا آہستہ آہستہ کئی دن کہ میری بیوی پہلی جیسی نہیں رہی، اب یہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہے۔ پہلے اپنے چہرے کو سجانے میں لگی رہتی تھی، اب یہ مصلی کو چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ میں نے جنید کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا تھا اللہ کا، اس جملے کو سن کر اس کی دل کی کایا پلٹ گئی۔ ہم بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کا نام سنتے ہیں، بولتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ اللہ یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ ہماری محفلیں کس کے پاس سجتی ہیں؟ ہم کن کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں؟ کن کی صحبتوں میں رہنا ہمیں پسند ہے؟ ہمارے دن رات کیسے کٹ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں؟ اللہ کے کتنا قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ عورت کا دل اتنا تبدیل ہو گیا صرف اللہ کا نام سن کر، اور آج ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر کوئی فرق نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کے غیر کو بٹھایا ہے۔ اللہ کے غیر کی محبت کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نام میں ہمیں نہ حلاوت ملتی ہے، نہ کشش ملتی ہے، نہ سرور ملتا ہے، نہ مزہ ملتا ہے۔ لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت پڑی ہے، لیکن راتوں میں نیند نہیں ہے، گولی کھا کے سونا پڑتا ہے۔
انہیں سکون نہیں مل رہا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے۔ اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں میں اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں جس سے انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے تذکرے کرنے سے، اللہ کے باتیں بولنے سے، سننے سے۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ اللہ کے بارے میں جب کہیں پر باتیں ہوتی ہے تو کیا ہمارا دل وہاں پر اپنے آپ کو بٹھانا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر پسند کرتا ہے تو مبارک ہو، اللہ کے قریب جانے سے تمہیں کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یہ بڑی بہترین محفلیں ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ لیکن میرے بھائی معاف کرنا، اگر تمہیں اللہ کی باتیں جس محفل میں کی جاتی ہے وہاں پر بیٹھنے میں تمہیں دل نہ لگے تو اپنے دل کا علاج کرانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ تم دنیا کی ساری سلطنتوں کو اپنے تلووں کے نیچے رکھ کر روند دو، تمہارا دل مطمئن نہیں رہے گا، تم تل ملاتے رہو گے، مچلتے رہو گے، وہ آرام نہیں ملے گا، وہ آرام نہیں ملے گا، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک سے، جیسے ہمارے بڑے اللہ کے قریب چلے گئے، اللہ کو اپنے قریب کر لیے، خود انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے۔ سارے لوگ دنیا میں ہمیں اپنے مطلب کے لیے چاہتے ہیں، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں ہمارے مطلب کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔